ایکسکیوزز اس ایشو پہ حل ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اسی لیے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ پہ کہا تھا کہ ان کا بیان غلط ہے. ایکسکیوزز نہیں ہم دے سکتے. زرتاج آپ سے سٹارٹ کروں گا. یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا ڈاکٹر یاسین زئی سے. لاہور والا واقعہ بھی آپ کے علم میں. دیکھیے ملک صاحب، ایک طرف ہم اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نیشنل سیکیورٹی کی خاطر، پاکستان کے وقار کی خاطر، پروٹیکشن کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. اور وہاں پہ ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ فخر ہو رہا ہے پاکستانی ہونے پر، گرین پاسپورٹ کا بھی ہونے پہ، کہ جس طرح دلیرانہ پرائم منسٹر عمران خان نے سٹانس لیا ہے اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. جب عوام اتنی خوش ہے تو پارلیمنٹ میں ضرور یہ بات ڈسکس ہوگی نیشنل سیکیورٹی کی. اس جو سیپریٹ ایشو ہو گیا نا دوسرے پہ. نہیں، میں اب دوسری سائڈ پہ آتی ہوں. دوسری سائڈ پہ اس طرح کے افینڈرز حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے. یقین کریں ملک صاحب، جہاں پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، لفظ اتنے نپے تلے بولتے ہیں، بات ایسی کر سکتی ہے، کوئی انسینسٹیو بیہیویئر، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے. آج سینٹ کے اندر اینٹی ریپ بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے، ڈاکٹر شیری مزاری لے کر گئے، اور اس سے پہلے زینب الرٹ بل بھی لے کر گئی. بڑا اسٹرانگ بل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن سخت سے سخت ہونی چاہیے. اس میں سیکس افینڈرز کی جو ہے وہ اس میں رجسٹریشن بھی ہے، اس میں کسٹریشن بھی ہے. یہاں تک کہ ہم تو زینب الرٹ بل پہ یہ بھی لے کر گئے تھے، انسانی حقوق کی کمیٹی جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئر کر دے، کہ ہم نے کہا تھا کہ جدھر ریپ ہو جائے، مائنرز کا قتل ہو جائے، وہاں پہ تو آپ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں، چوکوں پہ لٹکا دیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم نے فلانے یونین کو منہ دکھانا ہے، فلانے کو یوں دکھانا ہے. مگر بات یہ ہے 20-21 سال کا لڑکا ہے اسلامک یونیورسٹی میں جس سے زیادتی ہوئی ہے. لاہور والا جو واقعہ ہے وہ اس سے بھی خوفناک ہے. ایگزیکٹلی. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ ہم پارلیمنٹ میں بل لے کر آتے ہیں، وہاں پہ ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، پاس بھی کروا لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ رویے ملک صاحب ایسے ہیں جس میں تمام سول سوسائٹی کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ نے خود بڑے زبردست الفاظ استعمال کیا. آپ نے کہا جو ٹارچ بیرر ہیں، جنہوں نے علم اٹھانا تھا، جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کرنی تھی، اگر اس جگہ سے اس طرح کے ہمیں امیجز ملیں گے اور اس کے بعد قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سٹیٹمنٹ دیں گے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، آواز کس نے اٹھانی تھی؟ ٹارچ بیرر نے. وہ خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ اب ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رویے چینج ہو رہے ہیں، یہ اسلامی معاشی اقدار کی نفی ہو رہی ہے. ایک مدرسے کا واقعہ ہے، دوسرا اسلامک یونیورسٹی کا واقعہ ہے. ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہیے. کافی ہے. اس سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب زینب کے واقعات ہم قصور میں دیکھتے تھے تو اس وقت قصور میں زینب کے واقعہ سے پہلے وہاں وہ درجنوں کی تعداد میں بچے تھے، لڑکے، جن کے ساتھ تو پراپر ایک بلیک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پورا نیٹ ورک تھا نا، اور ان کو ریکارڈ کرتا تھا ایگزیکٹلی. اور اس نیٹ ورک کا بھی کچھ اینکرز نے جب کوشش کی، اس کے بارے میں بھی مذاق اڑایا گیا کہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. وہ تو بعد میں جب ایف آئی اے اور سائبر کرائم والوں نے جب ان کے انٹرویو دکھائے، اس پہ کیا کریں گے؟ اب واقعات بہت بڑے ہیں، اس پہ خالی بحث یہاں پروگراموں میں کر کے آگے نہیں نکلا جا سکتا. ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے. اس پہ آپ کو طریقہ کار اپنانا پڑے گا. میں تو آپ کو دیکھیے پہلے ہی ملک صاحب کہہ رہی ہوں، چونکہ ہم نے آج اینٹی ریپ بل پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے اور اس میں سخت سے سخت سزائیں بھی ہیں. اس میں اس طرح کے اوفینڈرز کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے جو مدرسے میں ہو گیا، جو اسلامک یونیورسٹی میں ہو گیا. اس کا کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا ملک صاحب، پھر میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کا حل یہ کہ اکیلے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے. رویے تبدیلی کرنے کے لیے واپس اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو اپنی کا کردار ادا کرنا پڑے گا، علماء کرام کو کردار ادا کرنا پڑے گا.